ہیلو السلام علیکم پاکستان. آج ہم پھر ایک نشست انکل کے ساتھ جو ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں چینلز انکلز ٹاک کے لیے، اور آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ یہاں پر ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج کا جو ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اس معاشرے کی وہ برائی جو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس بات پہ میں انکل سے ریکویسٹ کروں گا کہ انکل اس کو ایکسپلین کریں اور کچھ ایگزامپلز دیں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آ جائے. ہم بڑی اصلاحی چیزیں لا رہے ہیں. جی، تو تھینک یو ویری مچ انکل فار گیونگ می چانس ٹو میک دس ویڈیو. پلیز انکل. اوکے طاہر صاحب، آپ دوبارہ آ گئے، بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آتے ہو. اور اس مہم کو آپ نے بھی بہت خوش اسلوبی سے اور بڑی محنت سے اور بڑے عزم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلانا ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ چینل جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے آپ کو ہر طریقے سے ایک بات اس طرح اپنے پیاروں کو، پاکستانی بھائیوں کو اور پاکستان کے اطراف کے ملکوں کو بھی، کہ بھائی آپ نے اچھائی جیسی نعمت کو نہیں کھونا ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ نے اچھائی پہ یقین کامل رکھنا ہے، ورنہ تو سارے مذاہب جو آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر. کیونکہ آپ نے اپنی اگر کرنی ہے تو پھر آپ ہدایت، نصیحت یہ کہاں سے لیں؟ ہم تو ایک عظیم مذہب کے پیروکار ہیں اور اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور اس سچ پر جس پہ آنچ نہیں آ سکتی اس پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، جو آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے پیغامات، آپ کے اوپر جو وحییں اور الہامات جو اترے ہیں، اس نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو، ہمارے قرآن پاک جیسی مبارک کتاب کو دنیا کے لیے ایک روشنی کی مشعل بنا کر رکھ دیا ہے. اور جو اس سے سیکھ کر آپ اپنی زندگی کو سنوار اور سدھار سکتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کے عمل میں کیا طاقت ہے اور اس راستے پہ چلنے کے کیا فوائد ہیں اس دنیا میں بھی اور سفر آخرت میں. ہر چیز آپ پر آسان کر دی جائے گی. اب میں آ رہا ہوں اس موضوع پر کہ جو سوال کیا ہے ہمارے طاہر فاروقی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول. کسی معمولی ہستی اور معمولی شخصیت کی آپ بات نہیں کر رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور اسلامی خلافت کا چوتھا خلیفہ، خلفائے راشدین کا چوتھا حصہ. تو اگر حضرت علی جیسے روشن خیال اور نور سے بھرے ہوئے انسان نے اگر یہ فرمایا اپنے قول میں کہ بھائی آپ یہ نہیں دیکھیں کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں اگر اچھائی ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، تو آپ اس بندے کو بالکل بھول جائیں، جس مذہب سے ہو، جس جگہ سے ہو، کالا ہو، پیلا ہو، اودھا ہو، نیلا ہو، گورا ہو. آپ نے اس طرف نہیں دیکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو کانٹینٹ لے کر آیا ہے، یہ جو مواد لے کر آیا ہے وہ کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس سے ہم کس طریقے سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے حضرت علی کے قول کی بنیادی سوچ، کہ آپ نے یہ
اور دانش اس قول کی کہ بھئی آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ کو نصیحت مل رہی ہے اور کسی کی طرف سے، آپ نے اس پر عمل تو بات کی بات ہے، سن تو لیں. اگر آپ سنیں گے نہیں تو بھائی آپ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کو حضرت علی جیسے مفکر، حضرت علی جیسے متقی انسان، اور آپ کی جو ہسٹری ہے حضرت علی کی، جو شان ہے، جو لیول ہے، جو مرتبہ ہے خدا پاک کے پاس، خدا ذوالجلال کے پاس اور حضور پاک کے پاس. حضور پاک نے فرمایا اگر میں علم کا دروازہ ہوں، اگر میں علم کا شہر ہوں، غلط کہہ گیا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ اس دروازے سے اگر فیضیاب نہیں ہوں گے تو پھر اس شہر میں داخل کیسے ہوں؟ آپ نے تو خود اپنے اوپر امبارگو لگا دیا، اور داخلے پر آپ سوچ ہی نہیں رہے. جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو فلاں ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں، میرا تو اس سے اختلاف ہے، تو میں نے اس کی بات کیوں سنی؟ پھر میں فلاں صاحب اگر فلاں علماء کہہ رہے ہیں تو میں نے اس کی بات کیوں سنی؟ او بھائی یہ تو دیکھو علماء ہیں، آپ کا فرق ہے اس سے، لیکن وہ کوئی چیز بتا رہا ہے جو لیجیٹیمیٹ ہے، جو مطلب بالکل اصل ہے، جو بالکل صحیح ہے، تو وہ آپ کو اس کو سننے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عالم کس مکتبہ فکر کا بندہ ہے. کیونکہ حضرت علی کا یہ قول اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے. تو میں موضوع کو کلیئر کرتا جا رہا ہوں. اب آپ کو کچھ مثالوں سے ذرا واضح کرتا ہوں. یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ دوبارہ بولوں گا، 2-3 دفعہ، 2-3 اس میں حصے بن جائیں گے، لیکن آپ پہلا حصہ سننے کی کوشش کریں. وہ یہ ہے کہ بھائی فرض کریں میری کسی بندے سے بات ہوتی ہے اور وہ کسی اور مذہب کا ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا اس کی بات ہی نہیں سنی. وہ اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی فاروقی صاحب آپ نے سچ بولنا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو میں اس سے ناراض ہو گیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ آیا یار یہ تو میرے مذہب سے ہے نہیں، میں نے اس کی کیا بات سنی، میں نے تو صرف اپنے مذہب کے لوگوں کی سننی. او بھائی صاحب آپ نے اس پر غور کیا کہ اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس نے آپ کو لکڑی تو نہیں ماری، پتھر تو نہیں مارا، آپ کے چہرے پہ تھوک تو نہیں دیا بھائی. اس نے تو آپ کو ایک ہدایت کی طرف لے کر آیا ہے. اس بندے نے جو بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، کسی مذہب کا نام نہیں لوں گا، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو آپ سنتے ہو لیں، اس کا شکریہ ادا کر دیں ایک اچھے انسان کے حیثیت سے، اور پھر اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں، جو ایک عظیم ترین عمل ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ اس بات کو مثبت لیں گے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی سنو، ضرور سنو کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اس میں ہدایت کتنی ہے. پھر آپ نے اپنی ذہانت، اپنی دانش، اپنے اصول، اپنا مذہب، اس پر سب چیزوں کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنا ہے. اپنی انا کی وجہ سے نہیں کہ بھئی فلاں مذہب کے لوگ آپ کو اچھے نہیں لگتے، یہ تو کوئی بات نہیں. فلاں مولد آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ تو کوئی بات نہیں. ہمارے حضور تو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یا اس کی شکل پسند نہیں، یا اس کی شکل پسند نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. یا وہ چھوٹے خط کا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، جس سے ہمیں ذاتی اور اجتماعی بحر ہے. وہ بھائی آپ کیوں اس بحر کو کیوں آپ بڑھانا چاہتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے رہ نہیں سکتے، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، ارے بھائی کوئی اور بھائی آ جائے، حضرت داؤد کی امت آ جائے، الہامی کتابوں کے پیغمبروں کی امت آ جائے، ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو حضرت علی کے پیغام میں وہ روشنی ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو ایلابوریٹ کر سکتا ہوں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے لیکچر میں. لیکن
ہم آج اس کو مختصر رکھیں گے اور تاکہ آگے ہم اس کا دوسرا تیسرا چوتھا حصہ اس کو آپ تعارف سمجھ لیں. حضرت علی کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. اور آپ اتنے بڑے دانشور اور اتنے حکمت والے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ سن تو لیا کریں، کبھی سن تو لیں. ہمارے چینل کو بھی آپ آن کریں، سن لیں، سبسکرائب کریں، بعد میں فیصلہ کر لینا آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. آپ کو میرے چینل پہ شکل پسند نہیں آ رہی تو آپ مجھے سننا چھوڑ دیں گے. یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ کسی انسان میں کوئی تفریق نہیں ڈالیں گے. اب دوسری مثال دے دیتا ہوں کہ بھائی فرض کریں آپ کے پاس مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ آ کے بیٹھ گئے. کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، کسی نے آدھا پانی پی کے چھوڑ دیا، کسی نے نہیں پیا. اب آپ ان لوگوں کو اپنے اخلاق سے کس طرح گرویدہ کریں؟ میں تو یہ کہوں گا جیسا ہمارے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں کون کہہ رہا ہے، کس مکتب فکر کا انسان آپ سے بات کر رہا ہے. تو وہ پانی پینے کے موضوع پر اگر آپ بحث بڑھا دیتے ہیں اور وہ بندہ جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کی بات آپ کی اگر سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے تمام لوگوں کے آپشنز کاٹ دیے کہ وہ بیٹھ کے پی رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے تو اس نے آدھا پی کے چھوڑ دیا تو پانی کی قدر نہیں کی. تو جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل صحیح فرمایا. آپ بیٹھ کر اور 3 دفعہ کا وقفہ دے کر اپنی پیاس کو بجھائیں اور بیٹھ کر پئیں، وہ صحیح ہے. جب آپ سننا ہی نہیں چاہیں گے کہ دوسرے نے کیا کہا، تیسرے نے کیا کہا، چوتھے نے کیا کہا، مختلف مکتب فکر نے کیا کہا، تو پھر آپ اس کا موازنہ کیسے کریں؟ آپ نے تو موازنہ کرنا ہے نا، کیونکہ آپ کے معلومات میں ایک چیز پہلے آ چکی ہے جو ہمارے حضور پاک نے فرمایا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑیں، بیٹھ کر پانی پئیں اور 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس گلاس کو پئیں. تو یہ تو آپ کی تعلیم اور آپ کے حضور کی حکمت اور سنت، تو وہ تو آپ کے پاس معلومات ہے. اب وہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس کا آپ اوپینین تو سنیں، تیسرے کا بھی سنیں، چوتھے کا بھی سنیں، 5ویں کا بھی سنیں. اس کے بعد اگر بات بالکل ہی قریب آ جاتی ہے دوسرے مذاہب کی تو بھائی آپ کو سننے میں کوئی اعتراض نہیں. آپ نے دوستی بھی تو بڑھانی ہے، اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کے حضور کی سنت کو کی تائید میں وہ اس طرح پانی پینا شروع کر دے. تو یہ 1-2 مثالیں میں نے دی. اب تیسری مثال یہ ہو جاتی ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے بحث کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا جو بھی موضوع پہ بات ہو رہی ہے اگر میں بالکل بھی صحیح ہوں اور 4 افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ابھی فاروقی صاحب نے کہا یہ بڑا مطلب ویلڈ پوائنٹ ہے، بڑا مطلب صحیح نہیں بٹلے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے پرسنل ہو گئے. جو اس قوم کی، ہماری اس مسلمان قوم کی جو پاکستان میں بستی ہے بالخصوص، یہ اتنی خراب اور اتنی گھٹیا عادت ہے کہ بھائی آپ مستقل پرسنل ہو جاتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ نے سنا ہی نہیں، اس کی افادیت کو نہیں سنا، اس کی حکمت کو نہیں سنا، اس کی دانش مندی کو نہیں سنا. آپ کہہ رہے ہیں فاروق بول رہا ہے میں نے اس کی بات کیوں سنی؟ آپ کی ہے نا آسمان سے جا کے ٹکرا رہی ہے. آپ کا اور بڑا قد ہوتا تو آپ آسمان پھاڑ کے کھڑے ہو جاتے، تو پھر نیچے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ نیچے بادل آ جاتے ہیں. تو آپ اوپر چلے گئے تو اوپر سے نیچے نہیں دیکھ پا رہے. آپ کے ذہن کی یہ حالت ہے، آپ کے انتشار کی یہ حالت ہے. تو بھائی آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے. آپ اوپن فورم پر یقین کریں، لوگ آئیں، مختلف مکتب فکر کے آئیں، بیٹھیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ پہلے سنیں، اچھی بات ہے فوراً اس کو پک اپ کریں، پھر اپنے مذہب کی روشنی میں اس کو دیکھیں، اور اگر وہ قریب ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ وہ آپ کے اپنے مذہب میں. سنیں گے نہیں تو پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی، اس کے اچھے عمل کو آپ نے رد کیا ہے.
اس سے آپ نے دشمنی کی ہے، اس سے آپ نے اختلاف رائے کیا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے. سب سے پہلے ایک اچھے سننے والے بنے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے حضرت علی، دونوں کے پیغام میں یہ بالکل کلیئر ہے. جو آدمی قابل ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، دانشمند وہ کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے. یہاں سے آپ کو اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا فادیت ہے، کس مکتب فکر کا ہے، کیوں آیا آپ کے پاس، آپ سے کیوں کہہ رہا ہے. کوئی آپ میں خرابی دیکھی ہوگی، وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے. دیٹ از کالڈ بیسٹ والنٹیئر. کسی مذہب کا بیسٹ والنٹیئر میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو عیسائی سے بحر ہے، یہودی سے بحر ہے، ہندو سے بحر ہے. اور صحیح بات ہے تو سن لے بھائی، اس میں کیا بات ہے، وہ تیرے اپنے مذہب میں، آپ اپنے مذہب کے حساب سے کر لیں، لیکن اس کا شکریہ ادا کریں بھائی. اس نے آپ کو ایک اچھی بات کی طرف مائل کیا، کیونکہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو گئے. آپ کے مذہب میں، آپ کے ملک میں مذہب چل رہا ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی جھوٹ کی بنیاد ہے جس نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے. اور آپ نے اسلام جیسے عظیم ملک، عظیم مذہب کو بدنام زمانہ کر دیا اور ان افیکٹو بنا دیا. اب اس پہ تو لیکچر آئیں گے، اس پہ تو تنقید آئے گی، اس پہ تو کتابیں لکھی جائیں گی. آپ کو اس سے کوئی خیال نہیں ہے. آج سے آپ سننا شروع کر دیں. جو بھی بول رہا ہوں اچھی بات ضرور سنیں، اور اپنے عمل سے اگر اس کی بات میں وزن نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو سنے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سنا ہے، آپ نے اس کو رد عمل کا موقع دیا ہے، آپ نے اس کو اخلاقیات سے بھر دیا ہے، آپ نے اس کو حسن سلوک سے بھر دیا ہے. تو بھائی آپ نے تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تاکہ ہمارے مذہب کا نام روشن ہو. لیکن یاد رکھیے دوسروں کے مذاہب میں بھی ایک سے ایک شخصیات گزری ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے. دوستی کر لیں انسان سے اور اپنے اخلاق سے آپ نے اس روحانیت کو جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے اس کو فروغ دینا ہے. اور روشنی کی طرح جس طرح اللہ کا نور اور ہمارے نبی کا نور، ہمارے حضرت عیسیٰ کا نور، ہمارے حضرت موسیٰ کا نور، اس نور کو پھیلا دیں. یہ لڑنا چھوڑ دیں بھائی، بحث چھوڑ دیں اور انا کو دفن کر دیں اپنے پیروں کے نیچے. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد. اس موضوع پر دوبارہ بولوں گا. شکریہ.